آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا فضل الرحمان مجددی نے کہا کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کا 29واں اجلاس 23 اور 24 نومبر کو بنگلور میں منعقد ہوگا۔ جنرل باڈی کے مختلف اجلاسوں میں خالی آسامیوں پر تقرریاں کی جائیں گی اور مختلف کمیٹیاں اپنی رپورٹس پیش کریں گی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم کمیونٹی وقف ترمیمی بل سے آگاہ ہے اور 13 دنوں میں 13 کروڑ 66 لاکھ ای میلز کے ذریعے بل کی مخالفت کر چکی ہے۔ آج آپ میڈیا حضرات کو، الیکٹرانک میڈیا کو، پرنٹ میڈیا کو یہاں پر دعوت دی گئی، انوائٹ کیا گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسی مہینے میں 23 24 نومبر کو یہاں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی بنگلور میں اسی کیمپس میں دارالعلوم سبیل الرشاد کے اندر 29واں اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور یہ اجلاس 23 اور 24 دونوں تاریخ میں ہوگا۔ 23 کی صبح سے یہ میٹنگ شروع ہوگی اور 24 کی دوپہر تک چلے گی۔ اس میں الگ الگ سیشن ہوں گے، جنرل باڈی میٹنگ بھی ہوگی، اور یہ انتخابی اجلاس ہے۔ اس میں جو جگہیں ایک طریقے سے خالی ہو گئی ہیں ان کو پر بھی کیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ایگزیکٹو باڈی کی بھی میٹنگ ہوگی، اور شام کو یعنی 24 تاریخ کی شام میں ایک پبلک میٹنگ بھی ہوگی قدوس عیدگاہ کے اندر۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ایجنڈا ہے، بہت سارے ایجنڈے ہیں، الگ الگ کمیٹیاں اپنی اپنی رپورٹ پیش کریں گی، اور اس کا ایک ایجنڈا یہ بھی ہے کہ جو وقف بل آ رہا ہے، آ چکا ہے، اور جے پی سی کے اندر وہ ابھی زیر غور ہے، اور الگ الگ رائے لوگوں سے لی جا رہی ہیں۔ اس سلسلے کے اندر رائے مانگی گئی تھی ای میل کے ذریعے تمام لوگوں سے، اسٹیک ہولڈر سے۔ تو مسلم پرسنل لاء بورڈ کی طرف سے بھی تقریباً 13 دن کے اندر اندر 3 کروڑ اور 66 لاکھ جو ہے وہ ای میل بھیجے گئے، جس کا ہمارے پاس پورا ٹریک ریکارڈ موجود ہے۔ آنے والے وقت میں اگر گورنمنٹ چاہے گی کہ ہم نے کس ای میل سے کیا بھیجا ہے، وہ گورنمنٹ کو ہم پیش کر سکتے ہیں۔ اگر سپریم کورٹ نے بھی ہم سے مانگا تو ہم اس کو بھی پیش کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے آپ کو یہ بات بتانے کا کہ مسلمان اس سلسلے میں بہت ہی اویئر ہے اور بہت ہی ایک طریقے سے بیدار ہے، اور اس نے 13 دن کے اندر 3 کروڑ اور 66 لاکھ ای میل کے ذریعے اس بل کے وروਧ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ مسلمان کو یہ بل کسی بھی طریقے سے منظور نہیں ہے، اور گورنمنٹ کو مسلمانوں کی اس بات کا احترام کرنا چاہیے ایز اے سٹیزن آف انڈیا، اور ان کو مسلمانوں کے اس ویو کو ریسپیکٹ دینی چاہیے کہ مسلمان جب اس ملک میں وقف میں کوئی ترمیم نہیں چاہتا ہے تو اس ترمیم کو گورنمنٹ واپس لے لے۔ اس لیے کہ اب تک جتنے بھی قانون آئے ہیں امینڈمنٹ کے، ترمیمات کے، وہ سب وقف کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن مسلمانوں کو یہ احساس ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ جو ترمیم کا بل لایا گیا ہے، یہ امینڈمنٹ بل لایا گیا ہے، یہ بل مسلمانوں کے وقف کو کمزور کرنے کے لیے اور اس کو بے اثر اور ان ایفیکٹیو کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ لہٰذا ہم اس سلسلے میں جو بھی پالیسی بنے گی، گورنمنٹ وہ بنے گی، اور کس طریقے سے اس موومنٹ کو آگے چلانا ہے وہ مسلم پرسنل لاء بورڈ اس کی راہ طے کرے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ گورنمنٹ اس بات پر پورا دھیان دے گی، اور ہماری سوچ بہت پازیٹیو ہے اور بہت کانسٹیٹیوشن کے دائرے میں رہ کر ہم بات کر رہے ہیں۔ لہٰذا گورنمنٹ کو ہماری بات کو دھیان دینا چاہیے، اور اس میں زور زبردستی یا پولیٹیکل انفلوئنس کا استعمال کرنے کے بجائے ایز اے سٹیزن آف انڈیا ہماری جو جائز ڈیمانڈ ہے اس کو قبول کرنا چاہیے۔